آج ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں نعمت اللہ شاہ میں لوگوں سے خطاب کرنے کا ایک موقع ملا۔ امام صاحب بیمار تھے، فاروق بھائی نے کہا کہ آپ بات کر لیں، تو میں نے بات کی، قرآن فہمی کے متعلق بات ہوئی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، چند منٹ کا وقت باقی ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے اور بڑی قید بامشقت 4 سال کی انہوں نے وہاں پر کاٹی۔ جیل میں ایک دن مغموم بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی رفیق آئے، انہوں نے آ کر کے کہا، کچھ جملے کہنے چاہے محبت کے، کچھ دلجوئی کے، تو فرمانے لگے کہ اس مصیبت کا کیا، یہ کوئی مصیبت ہے کہ جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے؟ غم تو اس بات کا ہے کہ یہ تکلیف اور مصیبت اللہ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ جب جیل سے واپس آ گئے تو عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ایک مجمع کو خطاب کیا، بڑے علماء موجود تھے اس میں۔ شیخ الہند نے فرمایا کہ 4 سالہ جیل کی قید کی زندگی میں 2 باتیں سیکھ کر آیا۔ وہ پورا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ یہ 80 سال کی عمر کے شخص جو استاد العلماء ہیں، تمام لوگوں کو انہوں نے پڑھا دیا، اس عمر میں یہ کون سی بات سیکھ کر آئے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا تو یہ محسوس کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو تباہ ہو رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک مسلمانوں کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا آپسی اختلافات۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ جب تک میں حیات ہوں تب تک یہ کام کروں گا، کہ جب تک میں حیات ہوں تب تک یہ کام کروں گا کہ لوگوں کے لیے قرآن کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے دینی تعلیم کے مدارس قائم کیے جائیں شہر شہر، اور بڑوں کے لیے درس قرآن کی صورت میں ان کو قرآن کے معنی سے روشناس کرایا جائے۔ اس کے بعد حضرت نے درس شروع کیا، اس میں سید احمد مدنی رحمت اللہ علیہ صاحب، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہوا کرتے تھے اس درس میں، لیکن اس کے بعد میں حضرت کی زندگی بہت کم رہی اور وہ سلسلہ اس وقت وہاں رک گیا۔ میرا پوچھنا ہے حضرت کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں سے کہ اس نباز الامت نے جو 2 طریقے بتائے تھے اس امت میں فلاح کے، کہ ایک تو ہر شہر میں مدرسے قائم کر دیے جائیں بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، اس پر عمل کیا گیا، جو بہت ضروری تھا عمل کرنا، اچھا ہوا، کرنا چاہیے تھا، اور وہ اگر ہوا وہ اس درجے کہ شہر شہر قائم نہیں، شہر کی گلی گلی قائم ہے مدرسے۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں نیٹ ورک میں اتنے مدرسوں کی ضرورت بھی ہے ہر شہر میں جتنے موجود ہیں، مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت کی دوسری تجویز قابل قبول نہیں تھی؟ کہاں ہیں وہ درس قرآن کے سینٹرز کہ جہاں بڑوں کو لفظاً اور معناً قرآن سمجھایا جاتا ہو، قرآن سکھایا جاتا ہو؟ ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا ہر وقت معاشرے میں کہ جو اپنی زندگی کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ مدرسے جا کر پڑھنے والے نہیں ہیں، اب ان کی تعلیم آپ کسی مکتب میں نہیں کر سکتے، نہ ان کا اسکول میں کہیں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، اور ان کو اللہ کے احکام معلوم بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے جو سینٹرز قائم کیے جانے تھے وہ کہاں گئے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اس کا جواب دیں۔ میں نے تو تمام علماء کرام کو خطوط بھی لکھے ہیں، جو ذمہ دار علماء کرام ہیں، جواب وہ میرا نہیں دیتے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ
उनके उस्ताद की क्या ऐसी बात, वजह क्या रही कि बस एक तजवीज काबिल कबूल लगी और दूसरी पर अमल नहीं किया गया? हालांकि मैं भी इसका जवाब जानता हूं, क्यों सिर्फ एक ही पर अमल किया गया, दूसरी पर नहीं किया गया। और आप भी जितने लोग हैं वो जानते हैं। मैं चाहता हूं उलमाए किराम समझे इस बात को कि क्या वजह है कि सिर्फ एक तजवीज पर अमल किया गया और दूसरी तजवीज को दरकिनार कर दिया गया। और न ये कि दरकिनार कर दिया गया, बल्कि ये कि अगर कोई शख्स इस मसले में आवाज उठा रहा है तो उसकी टांग खिंचाई और करना चाहते हैं। मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोगों से उलमाए किराम मिला करें, आपका भी ताल्लुक है, जरा उनसे मालूम कीजिए कि इस शहर में दरस कुरान के किसी सेंटर की जरूरत है या नहीं है। आपकी निगाह में, आपकी निगाह में क्या बस बच्चे ही हैं वो जिनको आपको तालीम देनी है, या बड़े भी कुछ उस कंडीशन में है तो उनको भी कुछ समझाने की जरूरत है? और अगर है तो जो माशरे के जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन जिम्मेदारों को पकड़े और कहें उनसे कि आप जगह जगह सेंटर कायम कीजिए, आप लोगों को समझाइए, लोगों को आप सुनाइए बैठकर।